اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیات کریمہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ قرآن کریم نے تمثیل پیش کی ہے ایک حقیقت کو، جسے پہلے توصیف کی زبان میں پیش کیا ہے، ابھی اسے تمثیل کی زبان میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرز زندگی انسانوں کا، جسے بعد میں قرآن کریم نے منافقت کہا ہے، اور یہ معمول کے رویوں میں سے ہے، انداز زندگی ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی کا طور طریقہ اس طرح سے انتخاب کرتے ہیں کہ اصل حقیقت چھپا کے رکھتے ہیں، پنہان رکھتے ہیں، اور معاشرے کو دیکھ کر معاشرے کے مطابق موافق اور سازگار بنا کر اپنا چہرہ ظاہر کرتے ہیں، اور مقصد ان کا دھوکہ دینا ہے، معاشرے کو دھوکہ دینا، نظام کو دھوکہ دینا۔ دھوکہ سے مراد یہ ہے کہ معاشرتی فوائد، سماجی مفادات حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سماج کے ساتھ متفق نہیں ہوتے، نہ ذہنیت میں، نہ ایمان میں، اور نہ ہی عمل میں اور فکر و جہت میں معاشرے کے ساتھ نہیں ہوتے۔ فقط اس سماج میں موجود وسائل اور اس میں موجود امکانات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو ہم رنگ ظاہر کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ پوری زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے شیاطین کے ساتھ روابط ہوتے ہیں، اور مومنین کے ساتھ بھی۔ مومنین کو تأثر دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور شیاطین کو جا کر باور کراتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مومنین کا استہزاء کر رہے تھے، ان کی تحقیر اور حوصلہ شکنی کر رہے تھے۔ قرآن کریم نے ان کی زندگی کا نتیجہ اس طرز حیات کا یہ نکالا ہے کہ یہ طغیان، بے شعوری کا شکار ہیں، طغیان میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے اندر طغیانی ہے، بے شعوری ہے، دل ان کے مریض ہیں، اور آگاہ نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور حیران و سرگردان ہیں۔ ان کے لیے کوئی چیز مصدقہ نہیں ہے، ان کے ذہن تردیدوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے زندگی میں جو اپنا نقصان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کو چھوڑ دیا ہے اور گمراہی کو حاصل کر لیا ہے۔ گویا ایک تجارت کی ہے جس میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور ہدایت سے بہت دور ہیں۔ اب اسی مطلب کو قرآن نے تمثیل میں یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص یا ایک گروہ، ہم فرض کریں ایسی تاریک ظلمانی فضا میں جہاں پر نور نہ ہو،
اور یہ ظلمات میں متوقف ہوں، اندھیرے میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، نور کی ان کو اشد ضرورت ہے، اور نور کے حصول کے لیے یہ نار بھڑکاتے ہیں، نار کا شعلہ بھڑکاتے ہیں اور اس سے روشنی نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نار سے، لیکن یہ شعلہ بھی زیادہ ان کی مدد نہیں کرتا، ایک مختصر وقت کے لیے، لمحات کے لیے نار کا شعلہ بھڑکتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ اسی ظلمت و تاریکی میں آ جاتے ہیں جب جیسا پہلے تھے۔ اس چند لمحوں کے نار نے انہیں اتنی روشنی فراہم نہیں کی جتنی ان کی ضرورت تھی، اور اس ظلمت میں ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ ان کی پوری زندگی کا نقشہ یہ ہے کہ نور کے بغیر ہیں، ظلمتوں میں ہیں، حیرتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات نور کے حصول کے لیے نار بھڑکاتے ہیں اور وہ نار بھی انہیں نور نہیں دیتی، دوبارہ ظلمتوں میں آ جاتے ہیں، اور ظلمتوں کے اندر ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ اعضاء ان کے سالم ہیں، لیکن یہ اعضاء ہوتے ہوئے عملی طور پر زبان ہوتے ہوئے گونگے ہیں، کان ہوتے ہوئے یہ بہرے ہیں، اور آنکھیں ہوتے ہوئے یہ اندھے ہیں۔ یہ تمثیل قرآن کریم نے ان کے لیے پیش کی ہے، یعنی مجسم صورت میں ایک پوری زندگی کا خلاصہ ایک مثال کے اندر بیان کر دیا ہے، اور یہ مثال بھی عملی نوعیت کی ہے، نظری نہیں ہے کہ اس میں بہت سارے مبانی ہیں اور نتیجہ ہے، بلکہ ایک عملی نقشہ زندگی کا، نمائشی نقشہ قرآن نے پیش کیا ہے، اور اس کی تفسیر بھی اسی طرح تمثیلی زبان میں ہی ہونی چاہیے، یعنی ایک عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہی مضمون ایک نمائش میں تبدیل ہو جائے، نمائش نامے میں، اور وہ نمائش نامہ باقاعدہ عملی کرداروں کے ذریعے اور اس منظر کے اندر دہرایا جائے، عمل اس پہ کیا جائے یا اس کو فلمایا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے، تاکہ یہ طرز زندگی سمجھ میں آ جائے لوگوں کو کہ اس طرح کی زندگی یہ حالت ہوتی ہے۔ اس میں جن بنیادوں پر یہ قرآن کریم نے ان کی زندگی کی تمثیل بیان کی ہے، اس میں بنیادی چیز انسان کی زندگی میں اور انسان کی زندگی کے مختلف لوازمات و تقاضوں میں نور کو محور قرار دیا ہے، یعنی نور انسان کی اصلی ضرورت ہے، زندگی کی، حیات کی ہدایت کے لیے، انسان کو اپنی زندگی میں راستہ ڈھونڈنے کے لیے، مقصد ڈھونڈنے کے لیے، راستے کی نشانیاں تشخیص دینے کے لیے، مقصد کی علامتیں تشخیص دینے کے لیے، راستے کے نشیب و فراز جاننے کے لیے، راستے میں موجود خطرات بھانپنے کے لیے، اور اس راستے کو طے کرنے کے لیے جو چیزیں انسان کی مددگار ہو سکتی ہیں، وہ ساری سمجھنے کے لیے ان سب سے پہلے انسان کو نور کی ضرورت ہے۔ عموماً انسان اس ضرورت کو نظر انداز کر کے اور فوراً اس شے پر پہنچ جاتے ہیں
جس کی انہیں ضرورت ہے۔ مثلاً اگر کسی کو راستہ چاہیے تو وہ فوراً راستہ دیکھنا چاہتا ہے، راستہ جاننا چاہتا ہے، یا اگر کسی کو مقصد چاہیے تو وہ فوراً مقصد سمجھنا چاہتا ہے۔ کسی کو راستے کے لیے درکار جو سہولتیں ہیں وہ امور اگر اس کو چاہیے تو وہ سیدھا اس موضوع پہ چلا جاتا ہے کہ اس کی وضاحت یا اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ کام ہوتا بھی ہے، مثلاً رائج طریقہ کار میں، جیسا رائج نظام تعلیم ہے یا رائج نظام تربیت ہے یا رائج نظام معاشرت ہے، سماجی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، انسان کو جس چیز کی بھی خواہش ہوتی ہے فوراً اس اپنے موضوع پہ جاتا ہے کسی کے پاس، تو وہ بھی اس کو گویا جہاں انسان ہے اسے اٹھا کر اس موضوع پہ لے جاتے ہیں یا موضوع کو اٹھا کے اس کے پاس لے آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ انہیں آگاہی ہو جاتی ہے، ایک طرح سے علم ہو جاتا ہے کہ جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہ یہ مقصد ہے، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہ یہ راستہ ہے، راستے کی نشاندہی ان کو کر دی جاتی ہے، لیکن ایک قدم بھی اس راستے میں اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ہم خود دین ہی کو لے لیتے ہیں۔ دین نے جو ہدایت انسانوں کی ہے وہ ہدایت ہمارے پاس موجود ہے قرآن کریم کی صورت میں، تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں، تعلیم کا بھی ہمارا موضوع ہے اور تبلیغ کا بھی موضوع ہے۔ اس کے باوجود یہ پڑھ کر سمجھ کر ایک قدم بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم فرض کرتے ہیں ان متدین افراد کو اور ان اہل علم افراد کو جو یہ نظام پورا سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، یعنی شریعت کا پورا نظام، فقہ پوری پڑھ چکے ہیں۔ اب ان کے لیے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہی جو پڑھ چکے ہیں نصاب کے طور پر، اس میں عملی طور پر ایک قدم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ پڑھا ہوا ذخیرہ معلومات کے طور پر ان کے پاس موجود ہے، لیکن یہ جس کے بارے میں معلومات ہیں یہ علمی مواد نہیں تھا، یہ ہدایت تھی، عملی مواد تھا سارا، یعنی اس کے مطابق انہیں زندگی گزارنی تھی، لیکن نہیں گزار سکتے، کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی چیزیں جو ان کو ضرورت ہیں اور انہوں نے حاصل کر لی ہیں، سمجھ لی ہیں، ان سب سے پہلے ایک بنیادی ضرورت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اور اس کا عنوان نور رکھا ہے، روشنی۔ انسان کی تمام ضرورتیں، تمام مقاصد، تمام احتیاجات وہ ساری نور سے منسلک ہیں۔ پہلی چیز جو انسان کو حاصل کرنی ہے نور۔ مثلاً ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں، جب کسی کمرے میں انسان جاتا ہے اپنی مد نظر چیز کو اٹھانے کے لیے، کتاب اٹھانے کے لیے لائبریری میں جاتا ہے، تو سیدھا لائبریری میں کتاب کے پاس نہیں جاتا، پہلے نور فراہم کرتا ہے لائبریری کے اندر، کتاب خانے کے اندر نور فراہم کرتا ہے، فضا کو نورانی کرتا ہے، کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی بلب جلاتا ہے، کوئی نور کا منبع اس سے نور پہلے فراہم کرتا ہے تا پھر اپنی مقصود تک پہنچتا ہے۔ اگر نور نہ ہو، یہ سارا دن رات کتاب خانے میں موجود رہے، اسے اپنی مطلوبہ مد نظر کتاب نہیں ملے گی۔ یہ اندھیرے میں سارا وقت ضائع کر کے مختلف چیزوں کو ہاتھ سے چھو کے اور انہیں جانچ پرکھ کے واپس آ جائے گا اسی حیرت کے ساتھ۔
دن ہو یا رات ہو دونوں میں فرق نہیں پڑتا. دن چونکہ نور میسر ہوتا ہے ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، یعنی دن کی روشنی میں ہم اپنی مطلوبہ چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں چونکہ نور ہے اس میں. صبح ہوئی ہے، نور طلوع ہوا ہے، نور نے ساری زمین کو منظر کو روشن کر دیا ہے، اور اس روشن منظر میں ہمیں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، لہٰذا اپنی مطلوبہ مد نظر شے تک پہنچ جاتے ہیں. رات کو یہ نور نہیں ہوتا تو ہم سورج کے نور کے متبادل کوئی نور فراہم کرتے ہیں، جیسے موجودہ زمانے میں بجلی سے فراہم کردہ نور سے ہم گھر روشن کرتے ہیں یا متعلقہ جگہ، اور پھر اس میں جا کر اپنی مطلوبہ شے تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور اسے حاصل کر لیتے ہیں. یہ چونکہ ہمیں فراہم نور ملتا ہے، فراہم کیا جاتا ہے، ہم خود نور کے لیے اہتمام نہیں کرتے، فراہم شدہ نور سے استفادہ کرتے ہیں، اس لیے نظر انداز کرتے ہیں اس کو، اس لیے اسے اپنی ضرورتوں میں شمار نہیں کرتے، اس لیے اس کے لیے کوئی انتظام اہتمام نہیں کرتے. لیکن جہاں نہ ہو، ہمیں کسی ایسے منظر میں بھیج دیں جہاں کسی نے ہمارے لیے یہ انتظام نہیں کیا ہوا، یہ بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے. کچھ بھی ہمیں کوئی معمولی سی بھی ضرورت ہو، اگر کسی کو طہارت کرنی ہے، پانی چاہیے اس کو پینے کے لیے، نظافت کے لیے، تو وہ پانی کی تلاش بعد میں کرے گا، پہلے نور فراہم کرے گا، پھر پانی کی تلاش میں جائے گا، پھر اس سے یہ طہارت ہو پائے گی، پھر اس سے تشنگی ختم کرنے کے لیے پانی تک رسائی ہوگی. اسی طرح کوئی بھی چیز انسان حرکت سے پہلے نور چاہیے انسان کو. کوئی بھی جنبش حرکت انسان سے سرزاد ہو، یہ نور میں ممکن ہے. یعنی انسان کی تخلیق میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ یہ نور میں عمل کر سکتا ہے، یعنی فاعل ہے جو فضائے نور میں فاعلیت ظاہر کر سکتا ہے. اگر نور نہ ہو تو اس کے اندر توانائی فاعلیت کے ہوتے ہوئے کالعدم ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا، کچھ لے نہیں سکتا، کچھ دے نہیں سکتا. سب رہین نور ہے، روشنی کے رہین ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم عموماً چشم پوشی کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. جہالت اس کے بارے میں ہمارے اوپر سوار ہے، اور ہم اسے نظر انداز کر کے ثانوی چیزیں جو نور کے توسط سے ہمیں حاصل ہونی ہیں، نور کے بغیر ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی انسان ہیں، توانائیاں ہیں، ان کے اندر طاقت ہے اور معلومات بھی ہیں، لیکن کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. اس کی وجہ بنیادی نور نہیں ہے جس فضا میں ان کو متحرک ہونا تھا. قرآن کریم نے جو 3 طرز زندگی ابتدائے قرآن میں ہدایت کے بابت 3 زندگی بیان کی ہیں، پیش کی ہیں. ایک ہے متقین کی زندگی، مومنین. مومن اس انسان کو کہتے ہیں جو نور میں، روشنی میں زندگی گزار رہا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے کسی بھی مرحلے میں، نہ انفرادی زندگی میں، نہ عائلی زندگی میں، نہ سماجی زندگی میں، نہ دینی امور میں، نہ دنیاوی معاملات میں. کسی پہلو سے اس کی زندگی میں الجھن نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے، توقف نہیں ہے اس کی زندگی میں. یہ ایک زندگی کا انداز ہے، مومنانہ زندگی. اور دوسری ہے
انکاری جہودی زندگی، کافرانہ زندگی، کفریہ انداز زندگی، یعنی جہاں انسان بالکل تاریکی میں ہے مکمل، اور نور کا کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ اس انسان کو نور میسر آ جائے، نور ہوتے ہوئے اس کے لیے میسر نہیں ہے نور، نہ کہ نور کا فقدان ہے اور یہ چاہتا ہے نور لیکن اسے میسر نہیں ہے، نور ہے موجود، اس کا دل بند ہے، اس کی بصیرت ختم ہو گئی ہے، یہ بالکل اندھا بہرا ہو گیا ہے، لہٰذا یہ نورانی فضا میں بھی ظلمتوں میں ہی رہے انسان، جیسے اندھا انسان ہے جس کی آنکھیں ہی نہ ہوں، یا جیسے انسان کی عبرت کے لیے جو مظاہر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اور پیدا کیے ہیں، جیسے چمگادڑ ہے، یہ دن کی روشنی میں تاریک غاروں میں بیٹھی ہوتی ہے، یہ پرندہ وہاں پر پناہ لیے ہوتا ہے، چونکہ اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، نہ یہ کہ آنکھیں خراب ہیں اس کی، دکھی ہوئی ہیں، یا نور اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، یہ بغیر آنکھوں کے پیدا کیا گیا ہے انسان ہی کو سمجھانے کے لیے، یعنی جتنے بھی بعض روایات کے مطابق کہ جتنے بھی حیوانات اللہ تعالیٰ نے خلق کیے ہیں یہ سارے انسانی اعمال و انسانی ذات اور انسانی شخصیت اور عادتوں کا تجسم ہے، یعنی انسان جو بھی عادتیں شخصیتیں رکھتے ہیں ان کی باطنی جو ذات شخصیت ہے وہ ساری ان چیزوں سے مشابہ ہے، اور جو تجسم ہوگا آخر میں انسانی اعمال کا وہ انہی شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ عبرت کے لیے انسان کے ارد گرد پیدا کیے گئے ہیں تاکہ انسان دیکھتا رہے ان کو اور اس سے عبرت لے، یہ جانور کیا کرتے ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہے، جیسے انسانوں کو یا تشبیہ دی گئی ہے یا واقعاً انسانوں کا مسخ بتایا گیا ہے، جیسے گدھا ہے، انسانوں کو گدھا کہا گیا ہے، کتا ہے، انسانوں کے ایک طبقے کو کہا گیا ہے، بندر انسانوں کو کہا گیا ہے، قردہ، خاصین، یہ انسانی سارے رویے ہیں جو ان جانوروں سے مشابہت رکھتے ہیں، یا گدھا وہ ہے جو کتابیں اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، یہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، یہ سارے طبقات قرآن نے اس ترتیب کے ساتھ بیان کیے، یعنی یہ آخر میں یہی مجسم ہوں گے، یہ سارے جن کے پاس کتابیں ہیں پڑھتے ہیں لیکن عمل میں نہیں آتی، وہ سارے آخر میں یہ ریوڑ ہومر کے طور پر، ریوڑ کے طور پر ظاہر ہوں گے۔ چمگادڑ ان جانوروں میں سے ہے، یعنی ان لوگوں کا جو اس طبقے کا تجسم ہے جو اللہ نے ان کے لیے نور فراہم کیا ہے، لیکن یہ اپنی بینائی، اپنی بصیرت، اپنی دل، ادراک، فہم کی تمام صلاحیتیں مار چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اس نورانی فضا سے مربوط رکھتا ہے، مومنین کے قریب رکھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس نور سے استفادہ نہیں کرتا، نور کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتا ہے، اور اس وجہ سے اسے کسی چیز کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، تشخیص نہیں ہے۔ جب اس کو احساس ہوتا ہے اس محرومیت کا اور اس پسماندگی کا، عقب ماندگی کا، زندگی میں کمی کا احساس ہوتا ہے، تو یہ کوشش کرتا ہے نور فراہم کرنے کی، نہ کہ جو اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے مومن معاشرے میں نور کا، اس کی طرف نہیں جاتا، اس کے مقابلے میں علیحدہ اپنے لیے نور ایجاد کرتا ہے، نور فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو مضحکہ خیز کوشش ہے اس کی
وہ نور جو اللہ نے فراہم کیا اسے چھوڑ کر خود اپنے لیے نور ایجاد کرنے کی یا نور فراہم کرنے کی، اس کو اللہ نے یہاں پر اس تیسری طرز زندگی کو تمثیل میں بیان کیا ہے، اس آیہ کریمہ میں یا ان آیات کریمہ میں۔ اور پھر دوسری تمثیل بھی انہی کے بارے میں ہے، اس طرز زندگی کے بارے میں ہے۔ لیکن باقی قرآن کریم کے آیات کریمہ میں اس دوسری دو طرز زندگی کی بھی تمثیل قرآن نے بیان کی ہے، یعنی انہیں بھی ایک مثال کے ساتھ وضاحت کی ہے، یعنی ان کو بھی ایک نمائشی شکل دی ہے قرآن نے، جن کو نور فراہم ہے اور بھرپور نور سے استفادہ کرتے ہیں، وہ بھی تمثیل قرآن میں ہے۔ اور وہ جو مطلقہ نور سے محروم ہیں اور نہ خود نور فراہم کرتے ہیں اپنے لیے، نہ کر سکتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فراہم شدہ نور سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی بھی تمثیل قرآن نے علیحدہ سے بیان کی ہے۔ بس تین طرز حیات، تین سماج یا تین سماجی رویے ہیں، ایک متقیانہ زندگی، ایک کافرانہ زندگی اور ایک منافقانہ زندگی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمانہ نزول قرآن کا سماج ایسا تھا، موجودہ سماج جو آج قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، نہ کہ ماضی میں آباء و اجداد کی تقسیم ہے۔ ہماری تقسیم ہو رہی ہے، ہمیں ان تین حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اب ہم نے تشخیص دینا ہے کہ اس قرآنی معیار کے مطابق ہم کس طرز کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مومنانہ زندگی ہے نورانی فضا میں، کافرانہ زندگی ہے مطلقہ اندھیرا، یا منافقانہ انداز ہے جس میں نور موجود نور کو نظر انداز کر کے اور خود سے اپنے لیے نور ایجاد کرنے کی کوشش ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے تھوڑا سا نور کو سمجھنا ہے، اور یہ وہ قرآن کریم کے عناوین میں سے، اصطلاحات میں سے ہے جس پر پوری ہدایت کا دار و مدار ہے۔ جیسے ہدایت کی تفسیر میں گزرا ہے معنی میں کہ ہدایت نمایاں نشانیوں کو کہتے ہیں، بہت واضح نشانیاں جو ابری ہوئی ہوں، سطح زمین سے بلند ہوں، دور سے نظر آتی ہوں اور بالکل سامنے ہوں، آنکھوں کے سامنے ہوں، اس طرح کی نمایاں ابری ہوئی بلند چیزیں جو دور سے دکھائی دیں ان کو ہادیہ کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی اصطلاح میں ہدایت سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں انسان کے مقصد کی نشاندہی کے لیے، انسان کے راستے کی نشاندہی کے لیے اور راستے کی خصوصیات کی تشخیص کے لیے جو نمایاں علامتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، وہ سب مجموعہ ہدایت کہلاتا ہے، اور یہی انسان کی ضرورت ہے۔ یا سورہ فاتحہ میں جس طرح انسان کے اس نظام الہی ربوبی میں پہلے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پھر اس نظام ربوبی میں، نظام الہی میں انسان شامل ہوتا ہے، اور انسان جب اس نظام ربوبی کے اندر آغاز کرتا ہے زندگی کا، تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز طلب کرتا ہے وہ ہدایت ہے صراط مستقیم کی، ہدایت طلب کرتا ہے اور صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتا ہے۔ اور صراط مستقیم واضح راستہ، سیدھا زندگی کا راستہ جو مقصد تک انسان کو آسانی سے پہنچا دے، سہولت سے پہنچا دے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے بنیادی، صراط مستقیم اور صراط مستقیم کی ہدایت۔ اب یہ ساری چیزیں اس پر متوقف ہیں کہ ہدایت واضح نشانیاں ہیں
تو نور کے ذریعے انسان واضح نشانیاں دیکھ سکتا ہے. اگر نور نہ ہوا، واضح نشانیاں موجود ہیں اور انسان ان سے محروم ہے. یا صراط مستقیم ایک وسیع چوڑی شاہراہ ہے، روشن نمایاں ہے، لیکن نور نہیں ہے. نور کے بغیر وہ شاہراہ ہو یا نہ ہو، اس کا انسان کے لیے کوئی اثر نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فراہم کی ہے، یہی مادی زندگی میں انسان کے لیے اللہ نے جو وسائل مقرر کیے ہیں، یہ سب نور کے بعد انسان ان تک پہنچ سکتا ہے، نور کے ذریعے ان تک پہنچ سکتا ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انسان کے لیے فراہم کیا ہے، وہ نور کے ذریعے، یا دوسرے لفظوں میں تکوینی امور جو انسان کی مادی زندگی کے لیے اللہ نے میسر کیے ہیں، نور کی مدد سے انسان ان وسائل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اور تشریعی ہدایت کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، وہ سب نور کے ذریعے اس تک انسان پہنچ سکتا ہے. جیسے قرآن کریم ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، تو نور کے ذریعے قرآن تک انسان پہنچ سکتا ہے. قرآن نظر آئے گا جب نور ہو. اگر ظلمت ہو تو قرآن کے ہوتے ہوئے انسان کو پتہ نہیں ہے قرآن ہے. یا نبوت ہو، انبیاء ہوں، موجود ہیں، لیکن ظلمت جس فرد کے لیے ظلمت ہے یا جو ظلمانی فضا میں ہے، وہ تو نہیں دیکھ سکتا، نہ انبیاء کو دیکھ سکتا ہے، نہ نبوت کو دیکھ سکتا ہے. اور اسی طرح امامت ہے، وہ چیز جو موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے منسوب کیا ہے، نظام بنایا ہے امامت کا، پھر ائمہ منسوب کیے ہیں، اور اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دیا ہے، تنظیم کیا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، مبین طریقے سے، واضح روشن طریقے سے. لیکن آج کا انسان مکمل طور پر اس سے محروم ہے. کیا نظام نہیں ہے، امامت نہیں ہے، امام نہیں ہے؟ ہے. انسان ظلمتوں میں ہے، تاریکیوں میں ہے، نور نہیں ہے. وہ نور جو انسان کو امام دکھا سکے، وہ نور جو انسان کو امامت دکھا سکے، وہ نور جو انسان کو امامت کی تفصیل بتا سکے، جزیات بتا سکے، وہ نور نہیں ہے. بس ہم انسان سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز دیکھیں، وہ سب آخر کار نور پر آ کر موقوف، متوقف ہو جاتی ہے کہ نور ہوگا تو یہ سب کچھ نظر میں آئے گا. اس کی مثال آپ یوں لیں کہ آپ کسی انسان کے لیے تحفے اور ہدیے لے جائیں، ڈھیروں ہدیے اس کے لیے لے جائیں، قیمتی تحفے لے جائیں آپ، اور آپ کے پاس صندوق بھرے ہوئے ہیں، تھیلے بھرے ہوئے ہیں ہدایا کے، اور آپ اس شخص کے گھر میں یا اپنے ہی گھر میں اس شخص کو بلا کر اسے یہ ہدایا بتا رہے ہیں. آپ روشنی نہیں ہے، رات ہے، تاریک گپ رات، اور ہدایا آپ کے پاس تحفے فراوان ہیں قیمتی، اور آپ اسے بتا رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے اتنے تحفے لایا ہوں. یا اگر بچہ ہے مثلاً، اور اسے آپ کہتے ہیں آپ کے لیے اتنے کھلونے لایا ہوں، لیکن نور نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا اس کو. اس تاریکی میں آپ اس کو جو کچھ بتا رہے ہیں وہ کالعدم ہے اس کے لیے. یہ چیزیں ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے معدوم ہی ہیں، نہیں ہیں، چونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہا ان کو. یہ سارے ہدایا اور تحفے اس کے کام آئیں گے جب نور ہوگا. تو ہدایا سے پہلے آپ جب ہدیے اس کو دینا چاہتے ہیں تو نور پہلے انتظام کریں. جس فضا میں اس نے یہ ان اسباب اور ان وسائل سے استفادہ کرنا ہے، وہ پہلے اس کے لیے فراہم کیے جائیں. اور یہی کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، چونکہ ذات خدا حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، لطیف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے نظام ہستی میں پیدا کی ہے وہ نور ہے. پھر نظام ہستی بنایا ہے. نور اولین خلقت ہے، اولین مخلوق نور ہے. اول ما خلق اللہ النور.
اول ما خلق نور ہے، سب سے پہلی چیز نور ہے۔ چونکہ باقی سارا نظام نور کی بنیاد پر ہی آگے بڑھے گا، تکوینی کائنات بھی نور کی اساس پر ہے اور تشریعی نظام بھی سارا نور کی بنیاد پر ہے، اور انسان کے لیے جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اور فراہم کیا ہے، مقرر کیا ہے، وہ سب کا سب نور کے ساتھ مربوط ہے، نور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نور متبادل لفظ اس کا کہیں ترجمہ کریں تو روشنی، اردو میں یا فارسی میں اس کا ترجمہ روشنی ہوتا ہے، اور ٹھیک ترجمہ ہے، نور کا ترجمہ روشنی۔ لیکن اس ترجمے سے بھی نور کی حقیقت اور نور کا معنی نہیں واضح ہوتا، بلکہ نور کا مصداق ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ابھی ہم جب نور کہتے ہیں تو یہی نور جو اس وقت ہمیں رات کے وقت بلب کے ذریعے، بجلی کے ذریعے فراہم ہے، تو فوراً ذہن میں یہ آ رہا ہے، یہ بلب آ رہا ہے، اور بلب سے نکلتی ہوئی روشنی ہمارے ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ مصداق ہے نور کا، یہ معنی نہیں ہے۔ اب یہ آپ بند کر دیں، دوسرا بلب آپ آن کر دیں تو اس سے روشنی آنا شروع ہو جائے گی، یا رات ختم ہوگی، سورج طلوع ہوگا تو سورج سے روشنی آنا شروع ہو جائے گی۔ روشنی کے مصادیق عملی وہ بدل بدل کے آتے رہتے ہیں اور ہمارے کام آتے ہیں، لیکن بیچ میں ہم مصادیق سے اپنا کام چلا لیتے ہیں اس روشنی سے، لیکن نور کی حقیقت، نور کا معنی، نور کے اوصاف کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا، چونکہ مصادیق سے ہمارا نظام چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے معانی سے غافل ہیں، حقائق سے غافل ہیں، اور ان کی حقیقت اور ذات سے غافل ہیں ہم۔ جن چیزوں کے مصادیق سے ہم اپنا، جیسے پانی ہے، انسان جب سے زمین پہ پیدا ہوا ہے پانی سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ پانی بنتا کیسے ہے، پانی حقیقت میں تجزیہ نہیں کر سکا تھا۔ نہا رہا تھا، آبیاری کر رہا تھا، کھیتی باڑی کر رہا تھا، کپڑے دھو رہا تھا، پانی گندا کر رہا تھا، پانی کو مختلف مصارف میں کام میں لا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ کیا ہے جس سے میں زندگی میں اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ ہے کیا چیز۔ بس اتنا جانتا تھا کہ یہ بہتا ہوا مایہ سیال، یہ مصداق، یہ میرے کام کی چیز ہے، لیکن اس کے معنی جاننے کی کوشش نہیں کی، یا کی بھی تو سمجھ نہیں آیا، اتنی معرفت نہیں تھی۔ آج کے انسان کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ پانی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح نور سے انسان پانی سے بھی زیادہ استفادہ کرتا ہے، کیونکہ پانی انسان کی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، لیکن نور جتنی عمومی ضرورت نہیں ہے۔ پانی سے پہلے نور ضروری ہے، پانی بھی نور سے نظر آئے گا۔ نور پانی کا محتاج نہیں ہے، لیکن پانی نور کا محتاج ہے۔ اگر نور نہ ہو تو شاید پانی وجود میں ہی نہ آئے، پانی ختم ہی ہو جائے زمین سے۔ نور پانی کے رہین منت نہیں ہے، پانی نور کے رہین منت ہے، نور کا محتاج ہے پانی۔ اور اس کا معنی حقیقت جاننا ضروری ہے، چونکہ جب حقیقت جانیں گے ہم تو مصادیق متعدد نور کے واضح ہوں گے۔ ہم اس موجودہ نور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی قید سے آزاد ہو جائیں گے، اور ہمیں مصادیق دیگر بھی سمجھ میں آئیں گے، آشنا ہو جائیں گے ہم کہ یہ بھی انوار ہیں، یہ بھی نور ہیں۔ اگر ہم معنی سے مصداق کی طرف آئیں تو ہمیں مختلف طرح کے نور ملیں گے، لیکن اگر ہم مصادیق سے ہی اپنا کام چلاتے رہیں تو جس مصداق سے آپ استفادہ کر رہے ہیں وہی نور ہے آپ کا، اور وہ نور جو نور ہے لیکن آپ کے استفادے میں نہیں ہے، استعمال میں نہیں ہے، اس کو آپ نہ نور سمجھتے ہیں، نہ اسے آشنا ہیں، نہ اس کی ذات سے آپ کو آگاہی ہے۔ جیسے ابھی مختلف انسانی ضرورتوں میں نور کا استعمال ہے، طبی اس میں نور کا استعمال ہے، نورانی شعائیں، مختلف نام ہیں ان کے، یہ سب نور کی شعائیں ہیں، اور وہ نورانی شعائیں جو ہمارے کام میں نہیں آتی معمول میں،
ہمارے کام میں یہ روشنی جو بلب سے اور سورج سے آتی ہے، چراغ اور شمع سے، یہ ہمارے کام آتی ہے، لیکن وہ نور جو ہماری آنکھیں اس کو دیکھ ہی نہیں رہی، لیکن وہ نور ہے، جیسے بنفش نور ہے، جیسے سرخ نور ہے، جیسے ماورائے سرخ نور ہے، یہ سب نور موجود ہیں اس وقت، نور ہی موجود ہے اس وقت، سورج سے ہی نکل رہا ہے یہ نور، لیکن وہ نور ہمارے لیے ناشناختہ ہے، چونکہ ہم مصداق نور سے نور تک پہنچے ہیں، تو مصداق کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مصداق پکڑ کے رکھتا ہے بندے کو اپنے پاس، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ حق کو پہچانو، پھر حق کے ذریعے شخصیات کو پہچانو، تو جتنا حق ہوگا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور جتنی حق شخصیات ہیں وہ ساری آپ سمجھ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے شخصیت سے حق سمجھا تو شخصیت پکڑ کے رکھے گی آپ کو، دوسرے حق تک نہیں جانے دے گی، یہی حق شخصیت کو جو حق آپ نے سمجھا، یہ شخصیت کے ذریعے آپ عمر بھر اسی شخصیت کے اسیر اور گرفتار رہیں گے۔ یہ مصادیق کی خصوصیت ہے کہ جو شخص مصادیق کے ذریعے آگے جاتا ہے، مصادیق اس کو پکڑ لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں اپنے ساتھ۔ جیسے ہم بہت سارے حقائق سے اسی وجہ سے محروم ہیں کہ ہم مصادیق کے ذریعے ان حقائق تک پہنچے ہیں۔ نور کی جو لفظی تعریف کی گئی ہے، نور کا معنی لغوی تعریف جس کو کہتے ہیں، اہل لغت نور کا جو معنی کرتے ہیں، نور وہ حقیقت جو خود نمایاں ہو، ظاہر ہو، اور باقی چیزوں کو جو قابل ظہور ہیں ان کو بھی ظاہر کرے، مظہر، ظاہر اور مظہر، نور کی یہ تعریف ہے، الظاہر لنفسہ یا فی نفسہ والمظہر لغیرہ، جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرے، مظہر ہو اور ظاہر ہو اور مظہر ہو، ظہور اپنا اس کا ہو اور مظہریت بھی ہو، کسی دوسری چیز کو بھی ظاہر کرے، یہ نور ہے۔ اس سے زیادہ آگے نور کی تعریف میں، نور کے معنی میں کوئی اور مفہوم دخیل نہیں ہے کہ یہ نور کس منبع سے ہو، یہ نور کون سی شعائیں ہوں، کون سی کلر کی شعائیں ہوں، کون سا رنگ ہو ان کا، یہ نور کی تعریف کا حصہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ نور مادی ہو، یہ نور غیر مادی ہو، یہ بھی نور کی تعریف میں شامل نہیں ہے۔ معنی نور ان تمام خصوصیات سے خالی ہے۔ معنی ایک ذات ہے، ایک حقیقت ہے حقائق میں سے، وہ معنی کہلاتا ہے، باقی سب اس کے مصادیق میں ہیں، جو ظاہر ہو، خود ظاہر ہو، اور باقی امور کو، باقی حقائق کو ظاہر کرتا ہو، یہ نور ہے۔ خب اس معنی کو لے کر ہم آئیں دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں اس خصوصیت پر اترتی ہیں، کن کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ یہ مصداق جس میں ہم اسیر ہیں، گرفتار ہیں، یہ نور شمس اور نور برق، یہی سارا نور ہے، کل نور ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے۔ یہ تو نور خود نتیجہ ہے کچھ اور حقائق کا، مثلا یہ بلب کا نور، ایک تو خود بلب چاہیے، نور سے پہلے بلب چاہیے، اور بلب کے لیے بجلی کی تار چاہیے، بجلی کی تار کو بجلی کا کرنٹ چاہیے، بجلی کے کرنٹ کو خود بجلی چاہیے، بجلی کے لیے بجلی پیدا کرنے والا ٹربائن چاہیے، بجلی پیدا کرنے والے ٹربائن کو اس سے پہلے ایندھن چاہیے، اس بجلی کے ٹربائن کو بنانے والا انجینئر چاہیے، اس کو چلانے والا آپریٹر چاہیے،
یہ ساری چیزیں نور سے پہلے ہیں، روشنی سے پہلے یہ پوری لائن لگی ہوئی ہے. نور کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے. تو سوال یہ ہے کہ یہ نور جن وسائل سے پیدا ہو رہا ہے وہ چیزیں ظاہر ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ موجود ہیں. بس اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے ظاہر ہوئی ہیں، وہ چیزیں اس نور کی پیدائش سے پہلے وہ ظاہر ہوئی ہیں، وہ وجود میں آئی ہیں، اور ان کے ظہور سے پھر آگے یہ نور بنا ہے جو جس سے ہمارا سروکار ہے. تو ہم ان وسائل کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کیسے ظاہر ہوئے ہیں، وہ تو نہیں تھے پہلے. اسی طرح ہم کرتے کرتے مثلا پانی سے بننے والی بجلی، تو پہلے پانی وجود میں آیا ہے، سب سے پہلے تو پانی ظاہر ہوا ہے. اب یہ پانی کس نے ظاہر کیا ہے؟ پانی کیسے ظاہر ہو گیا ہے؟ یہ پانی بادلوں سے مثلا آیا ہے، بادل کیسے ظاہر ہوئے ہیں؟ تو آپ یہ جو مصداقی نور ہے اس سے اگر جائیں تو آپ کو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دنیا ملے گی، اور وہ سب ظہورات ہیں، ان موجودات سے یہ نور بنا ہے، اور وہ تمام موجودات اس سے پہلے ظاہر ہوئے ہیں. جب یہ نہیں تھا، یعنی جب بجلی کشف ہی نہیں ہوئی تھی، جب ایڈیسن پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو یہ ساری چیزیں جن سے یہ نور نکلا ہے یہ ساری ظاہر تھیں اور موجود تھیں. پانی موجود تھا، پانی جس سے برستا ہے وہ وسائل موجود تھے، پانی جہاں بہتا ہے وہ زمین موجود تھی، پانی جس نظام سے آتا ہے وہ سب کچھ موجود تھا. تو ظہور نور کی پہلی خصوصیت ہے کہ ظہور ہو، اس کا خود ظاہر ہو اور باقی چیزوں کو اظہار کرے، نمایاں کرے. تو ظہور کے باب میں پہلا ظہور کیسے ہوا؟ وہ ہے وجود. پہلا ظہور وجود ہے، ہستی. چونکہ چیز موجود ہو تو ظاہر ہوتی ہے، موجود ہی نہ ہو تو ظاہر نہیں ہے. معدوم کو کوئی ظہور حاصل نہیں ہے، عدم ظلمت ہے. پہلا ظہور وجود ہے، اور پھر باقی تمام حقائق وجود کے ذریعے سے اظہار ہوئے ہیں. جس کو وجود ملتا گیا وہ چیز نمایاں اور ظاہر ہوتی گئی. بس پہلا ظہور وجود کا ہے، اور باقی تمام حقائق وجود کے ذریعے ظاہر ہوئے ہیں. اگر وجود نہ ہوتا، ہستی نہ ہو، کوئی بھی چیز نہ خود ظاہر ہے نہ کسی اور کو اس نے ظاہر کرنا ہے، عدم ہے، ظلمت ہے، نیستی محض ہے، اور اس میں نہ کوئی ہے حقیقت ہے، نہ اس کو دیکھنے والا کوئی ہے، نہ اس کو دکھانے والا کوئی ہے، جو کہ عدم ہے سارا. بس پہلی چیز جس سے ظہور شروع ہوا وہ وجود ہے. خوب یہ وجود جو نظام عالمین کا وجود ہے، کائنات کا وجود ہے، زمین آسمان کا وجود ہے، افلاک کا وجود ہے، سورج چاند ستاروں کا وجود ہے، جو پہلے زمین کے اندر مخلوقات ہیں ان کا وجود ہے، اور کہکشانوں میں جو وجود ہے، یہ وجود یہ خود کیسے ظاہر ہو گیا؟ یہ وجود، یہ کائنات، موجودات کا وجود، مخلوقات کا وجود کیسے ظاہر ہوا؟ یہ بھی کسی اور کا اظہار ہے، یہ ذاتاً ظاہر نہیں ہے. انہیں کسی نے اظہار دیا ہے، کسی نے ان کو ایجاد کیا، وجود کا لباس پہنایا ہے. اور وہ ہستی جو خود ظاہر ہے، جس کی ذات ہی ظہور ہے، وہ ذات ہے اللہ کی. وہ اصل ہستی جس نے ان ساری کائنات کو ظہور دیا ہے، اظہار کیا ہے ساری کائنات کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہ ذات نور ہے چونکہ خود ظاہر ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ سماوات، کائنات، سماوات و عرض جہاں بھی آئے قرآن میں اس سے مراد تمام کائنات ہے، تمام مادی کائنات جتنی بھی ہے وہ غیر مادی، یہ ساری سماوات و عرض ہے، یہ سب یہ اللہ نور السماوات، اس کائنات کا نور، اس کا ظہور، اس کا اظہار اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نور ہے، نور خدا سے ظہور ارض و سماوات ہے۔ اب یہ ارض و سماوات جو معرض ظہور میں آئے ہیں یہ نور الہی سے ظاہر ہوئے ہیں، ورنہ نور الہی اگر ان پہ نہ پڑتا تو یہ سارے عدم تھا، یہ سب ظلمت تھی اور ظلمت حقیقی تھی، ان کو کوئی ظہور کسی قسم کا نہیں ملنا تھا۔ خب پھر یہ جو ظاہر ہوئی کائنات ساری، اس کائنات کے اندر یعنی اصل نور اللہ کی ذات ہے، اس نور سے کائنات کا ظہور ہوا ہے۔ پھر کائنات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اس نور نے کائنات کے اندر پھر آگے ظاہر، ظہورات و مظہرات کا نظام بنایا ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ظاہر ہوں گی خود اور دوسری چیزوں کو اظہار دیں گی۔ اب یہ جو ظہور و اظہار ہے، یہ اس کو ایک اور چیز کی ضرورت ہے۔ ظہور و اظہار ایک نسبی معنی ہے، نسبی معنی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ریلیٹڈ امور ہیں، یعنی متعلقات چاہیے ان کو، کوئی چیز ایسی ہو جس کی نسبت کہا جائے کہ یہ ظاہر ہے، کس کے لیے ظاہر ہے۔ مثلا یہ چیز خود ظاہر ہے اور دوسروں کو ظاہر کرتی ہے یہ چیز۔ یہاں ایک سوال باقی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خود کس کے لیے ظاہر ہے۔ کوئی تیسری چیز ہوتی ہے جس کے لیے ظہور ہوتا ہے اور جس کے لیے اظہار ہوتا ہے۔ مثلا انسان کے لیے جو چیزیں ظاہر ہیں، خود ظاہر ہیں، جیسے یہ روشنی ہے، خود ظاہر ہے، اور اس روشنی نے یہ کمرہ اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ظاہر کی ہوئی ہیں۔ انسان کے کس حصے کے لیے، کس عضو کے لیے یہ سب ظہور ہے؟ مثلا انسان کی پیشانی کے لیے یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں، انسان کے کان کے لیے ساری چیزیں ظاہر ہیں، انسان کے ہاتھوں کے لیے ظاہر ہیں، منہ کے لیے ظاہر ہیں، صرف ایک چیز کے لیے، آنکھ کے لیے۔ یہ نور ظاہر ہے آنکھ کے لیے، اور اس نور نے اظہار کیا ہے ہر چیز کا آنکھ کے لیے۔ اگر بیچ میں سے آنکھ ہٹا دیں ہم تو یہ ظہور و اظہار دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آنکھ ہو تو جس چیز نے خود ظاہر ہونا ہے وہ بھی ظہور اپنا کرے گی، اور جس نے دوسری کسی چیز کو اظہار کرنا ہے وہ بھی اس وقت ہوگا جب آنکھ ہوگی۔ اگر آنکھ ہی نہ ہو تو ظہور کس کے لیے ہوگا؟ یہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی، کائنات کو ظہور دیا، اور اس ظہور سے حقائق عالم سارے ظاہر ہو گئے، پھر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا، یعنی اس کے اندر وہ حقیقتیں بھی اللہ نے ایجاد کر دیں جو خود نمایاں ہیں، ظاہر ہیں، اور کسی اور چیز کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ کس کے لیے یہ مظہرات، کس کے لیے اظہار کرتے ہیں، خود کس کے لیے ظاہر ہیں؟ کوئی ایسا ناظر ہے کوئی جس کے ہاں یہ ظہور ہونا ہے جا کر؟ اب وہ انسان کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو انسان کی نسبت چند حقیقتیں، انسان ایک بڑی پیچیدہ حقیقت کا نام ہے، انسان تہ بتہ حقیقت کا نام ہے۔ ہم جنہیں انسان کہتے ہیں اس سے آگے ہے انسان کا مرحلہ داستان۔ یہ جنہیں ہم انسان سمجھتے ہیں یہ بھی حیوانی مرحلے میں ہیں، انسانی
حقیقت اور انسانی گہرائی ان میں شاید پیدا ہی نہ ہوئی ہو۔ انسانی جو حقیقت ہے، مکمل انسانی حقیقت، یہ سب کچھ اظہار اس کے لیے، ظہور اس کے لیے ہے اور اسی کے لیے اظہار ہونا ہے۔ اور اس کے اندر کئی ایسے مرحلے ہیں، کئی ایسے طبقے ہیں انسان کے، اس کائنات نے اور حقائق نے اس کے لیے ظہور بھی کرنا ہے اور اس کے لیے اظہار بھی ہونا ہے۔ خوب، ایک ہے انسان کی آنکھ۔ آنکھ کے لیے اشیاء نے ظہور بھی کرنا ہے اور آنکھ کے لیے ان اشیاء نے دوسری چیزوں کو اظہار بھی دینا ہے۔ ظہور و مظہر یا ظاہر و مظہر آنکھ کے لیے، باقی اعضاء انسان کے اس ظہور و مظہریت اس میں نہیں ہے دخیل۔ خوب، دوسری چیز جو انسان کے اندر ہے جس کے لیے ظہور بھی ہونا ہے اور اظہار بھی ہونا ہے، وہ ہے انسان کی عقل، ذہن انسان کا، کہ یہاں پر کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی اور کچھ کا اظہار ہوگا۔ اور اس سے آگے انسان کے ذہن سے آگے جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کہا ہے، قلب کہا ہے، یا وجود کہا ہے، انسان کا روح یا نفس کہا ہے، اس کے لیے اظہار ہے۔ انسان کے لیے، انسان کی آنکھ کے لیے جو ظہور ہے یہ ایک طرح کا ہے۔ وہی چیز جو آنکھ پر ظاہر ہے اسی نے ذہن میں بھی ظہور کرنا ہے، اور جس نے ذہن میں ظہور دکھانا ہے، اپنا ظہور پیدا کرنا ہے، اس نے وجود انسان میں، نفس انسان میں بھی ظہور اپنا دکھانا ہے۔ یعنی تین ظہور، ایک حقیقت تین طرح سے انسان کے لیے ظاہر ہو سکتی ہے، اور تین طرح سے نور انسان کے لیے حقائق کو اظہار کر سکتا ہے۔ ایک ہے آنکھ کے ذریعے، بصری تصویر کے ذریعے، ایک ہے ذہنی تصویر کے ذریعے، اور ایک ہے اپنے حقیقی روپ میں حضوری ظہور۔ یعنی اپنی تصویر نہ بھیجے، جیسے آپ کے پاس تین طرح سے کوئی آدمی آ سکتا ہے، یا آپ کو دور سے اپنا منظر دکھا دے، تصویر بھیج دے آپ کو اپنی، آپ کے موبائل میں آپ کو کسی طرح ایک تصویر اپنی بنا کے آپ کو دے دے، آپ آنکھوں سے تصویر دیکھ لیں۔ ایک شخص، وہی شخص آنکھ تصویر بھیجنے کے بجائے آپ کے ذہن میں اس کی تصویر آ جاتی ہے، تصور اس کا آپ ذہن میں کر لیتے ہیں۔ اس کی پرنٹڈ تصویر یا موبائل تصویر ڈیجیٹل نہیں ہے، ذہن کے اندر وہ شخصیت، وہ شخص میرے ذہن کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ بنفس نفیس آپ کے سامنے حاضر ہو۔ اب یہ تین طرح کا، تینوں ظہور ہیں۔ اس کی تصویر بھی اسی کا ظہور ہے، اس کا ذہنی تصور بھی اسی کا ظہور ہے، اور اس کا خود آپ کے سامنے کھڑے ہو جانا آ کر، یہ بھی اسی کا ظہور ہے۔ یہ اپنے وجود کے ساتھ ظاہر ہو، اپنی تصویر کے ساتھ ظاہر ہو، اپنے تصور کے ساتھ ظاہر ہو، اور اپنے وجود کے ساتھ آپ کے لیے ظاہر ہو۔ اور یہ تینوں ظہور الگ الگ مرحلوں کے لیے، الگ الگ شعبوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک ظہور آنکھ کے لیے ہے، ایک ظہور ذہن کے لیے ہے، ایک ظہور پوری ذات کے لیے ہے، وجود کے لیے ہے۔ اب نور کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور باقی حقائق کو اظہار کرے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ انسان کے لیے جو ظہور کے محبت ہیں، جہاں پر ظہور ہو سکتا ہے، وہ کون سے شعبے ہیں؟ آنکھ ہے، ذہن ہے، اور ذات ہے انسان کی، وجود ہے انسان کا۔ ان تین کے لیے بس ظہور، جب ہم کہتے ہیں نور کہتے ہیں جو ظاہر ہو اور مظہر، خود ظاہر ہو اور دوسرے حقائق کو اظہار دے، اس کے اب تین مصداق ہو جائیں گے۔ معنی ایک ہی ہے، تینوں حقیقی نور ہیں۔ وہ نور جو آنکھ کے لیے خود ظاہر ہوتا ہے اور اشیاء کو آنکھوں کے لیے ظاہر کر دیتا ہے، دوسری اشیاء کو، یہ بھی نور ہے۔ وہ نور جو ذہن میں خود ظاہر ہوتا ہے اور حقائق کو ہمارے ذہن میں ظاہر کر دیتا ہے، اظہار کرتا ہے، یہ بھی نور ہے۔ اور وہ نور جو خود ظاہر ہوتا ہے
انسان کے لیے اور دوسرے حقائق کے وجود کو ہمارے لیے ظاہر کر دیتا ہے، یہ بھی نور ہی ہے۔ یہ تینوں نور ہیں یہ، اور یہ تینوں نور انسان کے لیے ہیں، باقی کائنات کے لیے علیحدہ نظام ہے، یہ تینوں نور انسان کے لیے ہیں۔ یعنی ان تین طرح کے نور، تین قسم کا مصداق ہے نور کا، معنی ایک ہے نور کا۔ لہٰذا یہ جو آنکھوں کے لیے نور ہے، یہ سب سے کمزور ضعیف ترین نور ہے۔ یہ وہ نور ہے جس میں ظلمت ملی ہوئی ہے، شامل ہے، یہ مخلوط ہے ایک طرح سے۔ جیسے سایہ، جس کو ہم سایہ کہتے ہیں، سایہ کس چیز کا نام ہے؟ روشنی اور ظلمت کی آمیزش کا نام ہے۔ یعنی تھوڑی سی نورانیت ہے، اس کے اندر تھوڑی سی ظلمت ہے، اور ظلمت و نور جب ملیں تو سایہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ گرے خاکستری جو رنگ نکلتا ہے، سایہ جس کو کہتے ہیں، یہ اختلاط ہے نور و ظلمت کا۔ ورنہ نور بالکل نہ ہو تو رات ہے، اندھیرا ہے، اور اگر اندھیرا نہ ہو تو وہ دن کی روشنی ہے، اجالا ہے۔ اجالا، اندھیرا اور سایہ۔ اندھیرا بغیر نور کے اور اجالا بغیر اندھیرے کے، سایہ جس میں اجالا بھی ہے تھوڑا سا اور مقدار نور بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ آنکھوں کے لیے ہے یہ نور سارا، اور یہ تینوں قسمیں اس کی۔ جہاں اندھیرا ہو، بالکل نور نہ ہو، یہ بھی اندھیرا ہے۔ سایہ بھی اندھیرا ملا ہوا نور ہے، اور جس کو ہم نور کہتے ہیں یعنی خالص اجالا، یہ بھی اندھیرے کے قریب ہی ہے۔ یعنی یہ نور ہوتے ہوئے پھر بھی اندھیرے ہی کی طرح ہے، کیونکہ یہ ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ یہ نور ہماری آنکھوں کو کیا دکھاتا ہے؟ صرف رنگ دکھاتا ہے بس، باقی تو کچھ بھی نہیں دکھاتا۔ آپ چیز کا رنگ ختم کر دیں، یہ دکھانا چھوڑ دے گا۔ یہ اظہار ظاہر ہے، اور خود ظاہر ہے جب خود رنگین ہو، اور اظہار کس کو دیتا ہے؟ رنگوں کو صرف۔ جہاں رنگ نہیں ہے اس کا کام ختم ہے، یہ نور اندھیرا ہی ہے۔ لہذا کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں رنگ نہیں ہے، جیسے ابھی ہم سانس لے رہے ہیں، ہوا موجود ہے اس حال میں، نظر نہیں آتی، یہ نور ہوا کو نہیں دکھا رہا۔ کیوں نہیں دکھا رہا؟ چونکہ رنگ نہیں ہے اس کے اندر۔ ابھی یہاں غبار آپ اچھالیں یا دھواں تو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گی، یہ ہوا، چونکہ رنگ آ گیا ہے اس کے اندر۔ جو چیز رنگین نہیں ہے یہ اس کو ظہور ہی نہیں دے سکتا، بس یہ سب سے کمزور نور ہے، چونکہ صرف رنگ دکھاتا ہے بس۔ رنگ سے آگے کسی حقیقت کو ہماری آنکھ کے لیے یہ نمایاں نہیں کر سکتا، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب سے کمزور، سب سے ضعیف نور ہے، جو آنکھوں کے لیے صرف رنگ دکھا سکتا ہے، صرف آنکھ کے لیے، اور صرف رنگ۔ بہت محدودیت ہے۔ یہ نور صرف آنکھ کے لیے صرف رنگ دکھاتا ہے۔ اگر آنکھ خراب ہو جائے اس کا کام ختم، یہ نور بجھ گیا۔ اگر رنگ ختم ہو جائے، آنکھ کھلی رہے، اس کا کام ختم ہو گیا۔ آنکھیں ختم ہو جائیں، رنگ رہیں، رنگ ختم ہو جائیں، آنکھیں رہیں، دونوں صورتوں میں یہ نور کا ناکارآمد ہو جاتا ہے۔ اس نور کی افادیت رنگ اور آنکھ کے لیے ہے بس، جبکہ جو چیزیں ظاہر ہیں، موجود ہیں، اور انسان پر ان کو ظاہر ہونا ہے، وہ تو پوری کائنات ہے، پورا نظام ہستی ہے، ہدایت کا نظام ہے۔ اب یہ نور ہمیں ہدایت کیسے دکھائی؟ یہ صرف رنگ دکھا سکتا ہے، لہذا رنگ رلیاں دکھاتا ہے، رنگین مزاج دکھاتا ہے، رنگین کام دکھاتا ہے، رنگین کپڑے دکھاتا ہے، رنگین جسے دکھاتا ہے، رنگین سینریاں اور سبزے دکھاتا ہے۔ ہدایت تو اس میں نہیں ہے، رنگوں میں کہاں ہدایت ہے؟ رنگوں میں کیا ہدایت رکھی ہوئی ہے؟ ہدایت تو ان دوسرے حقائق کے اندر ہے۔ تو وہ حقائق کیسے ظاہر ہوں گے؟ کون ظاہر کرے گا؟ نور، کیونکہ نور کا کام ہے، نور کی ذات میں ظہور و اظہار ہے۔
تو وہ کام بھی نور نے کرنا ہے. بس اس کا مطلب ہوا کہ یہ بلب کا نور اور سورج کا نور جو رنگ دکھانے کے لیے ہے، یہ ہدایت دکھانے والا نور نہیں ہے، چونکہ یہ ظاہر ہی نہیں کر سکتا غیر رنگین چیزوں کو. حتیٰ جسم موجود ہو، جسم ہو رنگین نہ ہو، یہ اس جسم کو نہیں دکھا سکتا. ایک شیشہ ہو بغیر رنگ کے نہیں نظر آتا. اکثر یہ ٹکرا جاتے ہیں لوگ، صاف شیشے نظر نہیں آتے، منہ جا لگتا ہے ان کا شیشے کے ساتھ. اینک لگاتے ہیں، اینک میں شیشہ ہوتا ہے، جسم ہے، صاف ہے، تو انسان اس اینک کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اینک کے ذریعے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ شیشہ ہی ظاہر نہیں ہے نور کے لیے، یا نور کو، شیشے کو اظہار ہی نہیں کرتا صاف شفاف کو، باقی جسم ہے. بس یہ نور نہ اجسام دکھاتا ہے، نہ رنگ کے علاوہ باقی حقائق دکھاتا ہے، نہ ذائقے دکھاتا ہے، نہ مزے دکھاتا ہے، نہ مقدار دکھاتا ہے، نہ عدد دکھاتا ہے، نہ اور کوئی حقیقت جس اجسام کی اس کائنات کی نہیں دکھاتا، صرف رنگ دکھاتا ہے. یہ تو بہت ہی ناکارآمد نور ہے، یہ کہیں گے بہت ہی ادنا نور ہے. اصل نور جس کے ذریعے سے ہدایت انسان پر کھلنی ہے، وہ مصداق نور یہ نہیں ہے سورج اور بلب والا. وہ نور الگ ہے، وہ منبع الگ ہے، اور جس کے تحت انسان زندگی جس کے تحت گزارنی ہے. جب سورج غروب ہو جائے تو بھی وہ نور موجود ہوتا ہے. وہ نور کبھی غروب نہیں ہوتا، اس کا منبع یہ ڈوبتا نکلتا رہتا ہے، بلب آن آف ہوتا رہتا ہے. لیکن جس نور سے ہدایت انسان کو ملنی ہے، زندگی گزرنی ہے، وہ اگر ایک دفعہ آ جائے پھر بجھتا نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان خود اس منبع سے دور ہو جائے یا اس نور کو بجھا دے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کی ذات میں طلوع و غروب نہیں ہے، بجھنا نہیں ہے. اور اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ بہت سارے حقائق کو، جسمانی حقائق اور غیبی حقائق کو انسان کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے. وہ نور حق تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ہدایت کے لیے. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ وہ نور ہے جو ہدایت سے آگے، جو کائنات، جس کے ظہور اور اظہار سے کائنات بنتی ہے، نہ کہ ہدایت ملتی ہے، بلکہ ہدایت کا یہ عالم تشکیل پاتا ہے. اگلا عالی ترین منبع نور کا یا مرحلہ وہ نور ہے. خوب، اب اس وضاحت کے بعد ہم اب اس تمثیل میں جو اصل مرکزی نقطہ ہے، اس تمثیل کا تھیم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرز زندگی بے نور زندگی ہے، نورانیت کے بغیر انداز زندگی، نور کے بغیر زندگی ہے. یہ جو نور کے بغیر زندگی ہے، اس کو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ نورانیت نہیں ہے، ہمارے اندر نور نہیں ہے، حقائق واضح نہیں ہیں، تردید ہے، یا معون، سرگردان ہیں، بے بصیرت ہیں، ناسمجھ ہیں، احمق ہیں، بے وقوف ہیں، دیکھا دیکھی، بھیڑ چال، نور نہیں ہے. ان کو جب نور کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ نور کی طرف آتے نہیں ہیں، بلکہ متبادل نور کا انتظام کرتے ہیں. وہ طرز زندگی جو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر بشر کی ہے، ہر انسان کی، اپنے آپ کو جو بھی کہلاتا ہو، اپنے آپ کو فرقے کا مومن کہلاتا ہو، صرف ایک شخص نور حقیقی رکھتا ہے، وہ قرآن کا مومن، قرآنی مومن نورانی زندگی گزار رہا ہے، نور میں زندگی جو اللہ نے اس کو نور دیا ہے. اب نور کی داستان کو تھوڑا اور پیگیری کریں گے قرآن کریم سے. وصلی اللہ علیہ وسلم.